السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحورا بلا ان ربک بہ بصیرا۔ یہ آیتیں سورہ انشقاق کی ہے، 84 نمبر کی صورت ہے۔ 9 آیتیں پڑھی گئی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو ہے کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، دوزخ میں جانے والے کون ہیں، جنت میں جانے والے کون ہیں، سیدھے ہاتھ میں کس کو نام اعمال دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں کس کو نام اعمال دیے جائیں گے۔ سیدھے ہاتھ میں جس کو نام اعمال دیا جائے گا وہ جنت میں ہوگا اور عیش کی زندگی گزارے گا، جو دوزخ بائیں ہاتھ میں جس کو نام اعمال دیے جائیں گے وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ تفصیلات اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہم کو بتا رہے ہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو خبردار کر رہے ہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم ان آیتوں میں غور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیج رہے ہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 دو آیتیں پڑھی گئی۔ یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں، اے آدم، سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلی وصیت آدم علیہ السلام کو ہے، اے آدم تم سب زمین پہ اتر جاؤ، وہاں پہ چند دن رہنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری طرف سے تمہاری طرف وقتاً فوقتاً میری ہدایتیں آتے رہی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایتوں کی اتباع کرے گا اور ان کے لیے کسی خوف اور غم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجتے وقت جو نصیحت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 38 اور 39 میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیا بول رہے ہیں؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے آدم تم سب زمین پہ اتر جاؤ، میری طرف سے تمہاری طرف وقتاً فوقتاً ہدایتیں آتے رہیں گی، جو میرے ہدایتوں کی اتباع کرے گا اس کو کسی خوف اور غم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بولے۔ تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایتیں انسانوں کے لیے دوزخ سے بچنے کا راستہ اور جنت حاصل کرنے کا راستہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ اب قرآن مجید آخری کتاب ہے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک قرآن پہنچا دیے اور یہ کام اب ہم کو کرنا ہے۔ کیا بول رہا اللہ؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 3461، بلغنی ولو آیا۔ اب تم دنیا والوں کو امت محمدیہ بول رہے ہیں، محمدیہ کو جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کو حکم کر رہے ہیں میری طرف سے پہنچا دو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، بلغنی ولو آیا، ایک آیت بھی معلوم ہے تو تم پہنچا دو۔ اسی کے تحت ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 3461، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اس وقت تک اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بولے، یا ایھا الانسان
انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو اس دنیا میں محنت مشقتیں تکلیفیں اٹھانے کے بعد پھر سارے جو زندگی میں جو محنت اور مشقت اٹھایا، جو تکلیف اٹھایا، جو زندگی گزارا، اس کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک گھنٹے کا اپنے کو حساب دینا ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا منمانی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو اس وقت اپنے رب سے ملنے تک اس کوشش اور تمام کام میں محنتیں کر کے اس کے سامنے کھڑے ملاقات کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں نام اعمال کی کتاب دی جائے گی تو اس وقت انسان خوشی خوشی اپنے متعلقین میں دوڑے گا، اپنے متعلقین میں جو لوگ دوزخ سے بچا لیے گئے جنت میں جانے والے ہیں ان سے جا ملیں گا، بولے گا دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میرے کو میں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ۔ سو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اس کے نام اعمال دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہو جائے گا دنیا میں جس وقت موت واقع ہو رہی ہے، ہماری جو ہے جان نکالی جا رہی ہے، ہم دنیا سے جو ہے جا رہے ہیں، اس وقت ہی ہم کو فرشتے آ کے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور دوزخ سے بچا کے جنت میں جانے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ قرآن میں سورہ نحل 32 میں، سورہ محمد اور سورہ انفال اور سورہ انعام میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتائے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دے رہے ہیں تو کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اس کے ہاتھ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا۔ لو میرا نام اعمال پڑھ لو، میں کامیاب ہو گیا، میں امید رکھتا تھا دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا تھا، اس کے احکامات کی پابندی کرتا تھا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، ہاں جس شخص کے نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا فسوف یدعو ثبورا، تو موت کو بلانے لگے گا، موت کو پکارے گا، موت کو یاد کرے گا۔ اب یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کل جو حالات ہونے والے ہیں، سیدھے ہاتھ میں کس کو نام اعمال دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں کس کو دیا جائے گا، اس سورہ انشقاق میں اور سورہ الحاقہ میں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں بتائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے کا پہلے ہم کو یہ باتیں بتا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ اما شاکر و اما کفورا، کفر کیا ہے، شکر کیا ہے، کفر کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، شکر گزاری کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے ہی بتا دیا۔ فَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے فسق و فجور کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، انسان کے ہر انسان کے دل میں پیوست کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ہاں جس شخص کے نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو موت کو بلانے لگا، لیکن وہاں موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ جو موت آ گئی ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ انسان کی 4 حالتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے مردہ تھے، اب زندگی ہے، پھر موت آئے گی، پھر ہم مریں گے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، وہ زندگی ہے۔ تو 2 زندگی 2 موت کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں 3-4 جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو موت کو بلانے گا۔ اب موت آنے والی نہیں ہے، یا تو عیش و آرام کی زندگی جنت ہوگی، یا تو جہنم سود و شبیس کی زندگی دہکتی آگ جہنم ہوگی۔ تو اس سے کیا کرنا، بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,40,000 پیغمبر آئے، وقتاً فوقتاً ہدایتیں دیتے رہے۔
اور نبی کے آخری پیغمبر، قرآن مجید آخری کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے. اب یہ ہمارا کام ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اللہ کی بات کو سمجھ کے اللہ کے دوسرے وطن کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، تب جا کے ہم دوزخ سے بچیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ اصلاح سعیرہ، بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں بہت خوش تھا، مگن تھا، کھاتے پیتے عیش کر رہا تھا. کل کی زندگی کے بارے میں سوچنے کے لیے زیادہ ٹائم ہی نہیں تھا اس کے پاس. کبھی سوچا ہی نہیں میرے کو مرنا ہے، موت آنی ہے اور اللہ کے حضور جواب دینا ہے، ٹھہرنا ہے، جواب دینا ہے. یہ کبھی سوچا ہی نہ. انہ کان فی اہلہ مسرورا، دنیا کی زندگی مست اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا. اس کا انجام جہنم ہے. اور انہ ظن ان لن یحورا، اس کا خیال نہ تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے. کبھی سوچے نہیں، کبھی غور ہی نہیں کرا. مرنے کو مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اپنے کو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک دن کا میں کیا کر رہا ہوں اس کا حساب دینا کبھی سوچے نہیں انسان. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب بخوبی دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. سورہ خاف میں کوئی تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان کرے، اور سورہ مومن میں ہماری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں. اس لیے جانتے ہیں کہ جو دل میں وسوسے آتے ہیں اس پہ اگر غلط وسوسوں پہ عمل کرے گا تو اس کو سزا دینے والے اللہ تعالیٰ. اور ہماری آنکھوں کی چوری کو جانتے ہیں. ہم کوئی بد نظری کرتے ہیں، آپ کو غلط دیکھتے ہیں، غلط بولتے ہیں، غلط سنتے ہیں، اس کا بھی حساب ہم کو دینا پڑے گا. انہ ظن ان لن یحورا، ان کا خیال نہ تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یوم تورزون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا، کوئی بات چھپی بھی نہیں رہے گی. جو شعور آئے جب سے لے کے موت تک ہم کیا کرے ہیں، اللہ کی اطاعت فرمانی زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری میں زندگی گزارے، یا منمانی زندگی گزارے، یا نافرمانی میں زندگی گزارے. یوم تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید نہ پوشیدہ رہے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہنے لگے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو، لو میرا نام اعمال پڑھ لو، میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا. جیسا بچہ اسکول میں کالج میں پڑھتا ہے، اس کو جو ہے کامیابی کا فرسٹ گریڈ کے جو ہے سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے، خوشی خوشی دوڑتا ہوا اپنے متعلقین میں آ کے بتاتا ہے لو میں کامیاب ہو گیا، لو میں کامیاب ہو گیا. اسی طرح آخرت میں جب کہ جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ بولے گا میں تو کامیاب ہو گیا. انی ظننت انی ملاقیہ حسابیہ، مجھے تو کامل یقین تھا، میرا کو کامل پورا یقین تھا میرے کو ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے، میں اپنے رب کے سامنے حضور جواب دینا ہے، میں کیا کرا، میرا حساب اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں. اس کی بنا پر میں پوری اطاعت فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرا تو اس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. وہ خوشی خوشی اپنے متعلقین میں دوڑے گا، بولے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو. میں تو امید رکھتا تھا، میرے کو یقین تھا، میرے کو کامل یقین تھا، میں جو ہے آخرت میں حساب دینا ہے. یہ سمجھ کے زندگی گزارا تو انشاءاللہ تعالی ہم اگر ایسا گزاریں گے، آخرت کو سامنے رکھ کے کوئی کام کرنے سے پہلے سوچیں گے اس میں آخرت کا نقصان کتنا ہے، دنیا کا نقصان کتنا ہے، ہم سوچ کے کام کریں گے تو امید ہے اللہ تعالی ہمارے ہاتھ میں، ہمارے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے. اگر ایسا نہیں کریں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، من مانی عیش آرام کی زندگی ہوگی. فی جنت عالیہ، جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا. قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے. درخت تو بہت اونچے ہوں گے، لمبے ہوں گے، لیکن اس کے پھل اس کے اختیار میں ہوں گے. وہ بیٹھے ٹھہرے
آدمی لے سکے گا، توڑ سکے گا، کھا سکے گا. تو خطوفہ دانیہ جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے. کلو اشربوا حلیم بما اسلفتم فی ایام خالیہ. ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزشتہ زمانے میں یعنی دنیا کی زندگی میں کرے تھے. جو اعمال ہم یہاں کریں گے اسی کا بدل ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دے رکھا ہے موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. اور یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، وہاں پر جانے کے بعد کوئی نیکیوں کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، کوئی نیکیوں کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، کوئی نیکیوں کی منتقلی نہیں ہو سکتی. ہم زندہ رہنے تک موت کے آنے سے پہلے ہم کو کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دے رکھا ہے موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو. موت کے آ جانے کے بعد کوئی نیکیوں کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، ولا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آ سکتی، ولا شفاعۃ، کوئی سفارش نہیں چل سکتی. جو قانون کو نہیں مانتے یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ سامنے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ بات وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِی لَمْ أُوتِیَ کِتَابِیَهْ. لیکن جس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کاش مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ والوں کا ذکر کر رہے ہیں اور بائیں ہاتھ والوں، دو ہی راستے ہیں. وہ اما من اوتیا کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوتیا کتابیا. لیکن جس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کاش مجھے میری کتاب ہی نہ جائے. میں جانتا ہی نہ تھا میرا حساب کتاب کیا ہے، میرے کو حساب دینا ہے، مرنا ہے، نہیں معلوم ہوتا تو اچھا تھا. یہ کتاب دیتے پریشان ہو جائیں گا. وہ اما من اوتیا کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوتیا کتابیا. لیکن جس کے نام اعمال اس کی کتاب بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی ہے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَا، میں جانتا ہی نہ تھا کہ حساب کیا ہوتا ہے. کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی، جو موت میں دنیا میں مرا تھا پھر اٹھایا نہ جاتا، میرے سے حساب کتاب نہ لیا جاتا تو کتنا اچھا تھا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَا، میں جانتا ہی نہ تھا کہ حساب کیا ہے. یا لیتنی کانت خاضیہ، کاش میرا مرنا، میری موت میرا کام تمام کر دیتی. بس وہی زندگی، موت آ گئی تھی، مر جاتا تو اچھا تھا. یہ حساب کتاب کا معاملہ اب تو بھڑکتی آگ سامنے دکھ رہی ہے، بائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا. اب دوزخ سے بچنا ناممکن ہے. تو حسرت کے الفاظ، تو وقت آنے سے پہلے آج ہم کو موقع ہے، ہم اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم زندگی گزار سکتے، اس کے مطابق زندگی گزار سکتے. یہ موقع باقی ہے، آج بھی موقع باقی ہے. ہم تمام پچھلے غلطیوں سے، پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اصلاح کر لیں گے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو ہم جہنم کے عذاب سے بچیں گے. وہ اما من اوتیا کتابہ بشمالہ، لیکن جس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو کہے گا کاش مجھے میرا کتاب ہی نہ دی جاتی. یا لیتنی کانت الخاضیہ، کاش میری موت میرا کام تمام کر دیتی. ما اغنی عنی مالیا، میرا مال بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا. دنیا میں مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن آخرت کا کامیابی کے لیے اس کا ذریعہ بنا سکتا تھا، آخرت کے لیے مال خرچ کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا تھا. لیکن ما اغنی عنی مالیا، میرا مال نے مجھے کچھ بھی نفع نہ دیا. جب موت آ گئی سب یہیں رہ جائے گا. کوئی کام ہم دنیا میں کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کو انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ بھی دیا ہے ہم نے موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، مال خرچ کر لو، اپنی صلاحیت کھپا دو، اپنی کوشش کھپا دو، اپنی زندگی کھپا دو آخرت کی تیاری کے لیے. یہ اللہ بول رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں دیکھا جائے گا. بھائی جب موت آئیں گے دیکھا جائے گا. دیکھنا کیا ہے، وہ بھگتنا پڑے گا.
ما اغنا انی مالیا، میرا مال بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، ہلاکا انی سلطانیہ، میرا غلبہ، میرا اقتدار، میرا جو ہے دبدبہ جاتا رہا، وہ بھی کام نہیں آئے گا، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ خذو فولو، حکم ہوگا اسے پکڑ لو، اسے طوق پہنا دو، پھر ثم جہیم صلو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، دوزخ میں ڈال دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کل جو حالات ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے کا پہلے ہم کو بتا رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے ہم اس کو جو ہے خود ٹھنڈے دل سے غور کریں، اور اللہ کی مرضی کیا ہے، نبی کے قسم کے احکامات کیا ہے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ ثم فی سلسلۃ، پھر اس زنجیروں میں جکڑ دو جس کی 70 گز زمین زنجیر ہوگی، پھر اسے ایسے زنجیروں میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہوگی جکڑ دو۔ بے شک اللہ عصمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ اسے اس دن قیامت کے دن کیا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منهم ولا هم ينصرون۔ اے اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں کو ڈرو جی اس دن سے، ڈرو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منهم ولا هم ينصرون۔ ڈرو اس دن سے، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے رتی برابر کام نہیں آ سکتا، اور کوئی معاوضہ قبول نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں چل سکتی، کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو احکامات پہلے کا پہلے سمجھا دیے۔ تو وَلَا تَعْمُلْ إِلَّا غِسْلِينَ، اور اب جہنم میں جانے کے بعد جو جہنم کی غذا ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پیپ اور خون کا آمیزہ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ وَلَا تَعْمُلْ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، بہت تکلیف، بہت مشکلات میں زندگی گزارنا ہے۔ ہر ایک کی تکلیف الگ الگ ہے، جو روڈ پہ محنت مزدوری کر رہا، سڑک جھاڑ رہا، مزدوری کر رہا، اس کی تکلیف الگ ہے، جو اے سی کے جو ہے کیبن میں بیٹھ کے کام کر رہا اس کی ذہنی تکلیف الگ ہے، ہر ایک کی تکلیف۔ یہ تمام تکلیفوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ کسی کے بس میں نہیں ہے؟ اور جب دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، دوزخ میں جانے کے بعد دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ اب یہاں دنیا میں اللہ کے احکامات اور نبی کے احکامات رکھتے ہوئے ہم من مانی ہمارے سرپرستوں کی اور ہمارے بڑوں کی اور جو پیشوا ہے ان کی پیروی کریں گے اللہ کے احکامات کے خلاف، تو دونوں بھی دوزخ میں جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جھگڑیں گے دونوں۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 47 ہے۔ جب یہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ جن کے تابع تکبر کرنے والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب تم ہم سے اس کا آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ تم جہنمی مل کر داروغہ سے کہیں گے تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو، کسی نہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں تخفیف کی جائے، عذاب میں کمی کی جائے۔ تو جواب دیں گے تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر اللہ کی آیات لے کر نہیں آئے تھے، کیوں نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، پھر تم ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا محض بیکار ہے۔ وہاں جانے کے بعد پچھتائیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے پر الزام دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جواب کریں کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ میری آیت پڑھ کے سنا، الم تکن آیاتی تتلیٰ علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ وہاں جانے کے بعد تمام اعتراض کا جواب ایک ہی ہوگا، الم تکن آیاتی تتلیٰ علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی؟ کیا تم غور نہیں کرے؟ تو ہم غفلت میں رہیں گے تو کل آخرت میں پچھتائیں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ میں سورہ فاتر کے 37 نمبر میں بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تم کو سمجھنے کے لیے جتنی عمر درکار تھی،
جتنا مہلت تم کو درگار تھی میں دے دیا نا، اب کوئی موقع باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا خجات کا آیا تھی فقط ضبط بہا واستکبرتا وکنت من الکافرین، تم کو پہلے ہی میں جو ہے تم کو سمجھا دیا تھا کل کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ والوں کے پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ، ٹائم نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں تو میں بات کو ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ ولی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور والظل والحرور، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ رسولہ، اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ شیئا ولا مولود هو جاز عن ولدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کا کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا ہی اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز شیطان تم کو اللہ کے قانون اور نجات کے مسئلے میں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہونے والا ہے وہاں پہ باپ بیٹے کے کام آ سکتا ہے، نہ بیٹے کے باپ کے کام آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دوزخ کی آگ سے ڈرا دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے 2753 اور کتاب التفسیر کی حدیث ہے 1877۔ اللہ کے رسول سمجھو سارے خاندان کے، اے عبد المطلب کے بیٹو، اے عباس کے بیٹو، اے عبد المناف کے بیٹو، کل قیامت کے دن میرا پیغمبر ہونا تمہارے ہرگز کام نہیں آ سکتا۔ اے پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا پیغمبر ہونا کل تمہارے ہرگز کام نہیں آ سکتا۔ اے بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف حدیث نمبر 2753 1877 اور مسلم شریف میں 4 جگہ ہے 501 503 504 506۔ یہ اللہ، اے لوگوں ڈرو اللہ سے۔ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے ذرا سا بھی مطالبہ ادا کرے گا۔ اللہ کا یہ قانون اٹل ہے۔ تم دنیاوی زندگی کو دیکھ کر یہ دھوکے میں نہ رہو کہ دھوکے باز شیطان تم کو اللہ کے قانون کے نجات کے مسئلے میں کسی فریب میں مبتلا نہ کر دے۔ مطلب یہ کہ اخروی زندگی و نجات کسی کی صحیح اور سفارش سے ہوگی اور نہ کسی سے عقیدت و نسبت سے نجات ہو جائے گی۔ قریب سے قریب تعلق رکھنے والے باپ بیٹے بھی ایک دوسرے کام نہ آئیں گے۔ دنیا کی خوشحالی کو دیکھ کر انسان اس دھوکے میں نہ رہے۔ یہاں کی خوشحالی انجام آخرت اچھا ہونے کی علامت ہے۔ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، اس شیطانی دھوکے میں مبتلا نہ رہو۔ مرنے سے پہلے اخروی و نجات کے لیے عقیدہ و عمل کو درست کر لو۔ کل نجات وہی پائے گا جس کا عقیدہ و عمل کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگا۔ جتنا خوف الہی زیادہ ہوگا، اصلاح و عقیدے کے عمل کی اتنی ہی فکر زیادہ ہوگی۔ بذوق و شوق اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا۔ واتقوا اللہ ومن یتق اللہ فقد فاز فوزا عظیما۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ کا ڈر دل پہ ہوگا اتنی ہی اللہ اور رسول کی اطاعت کی بھی ہوگی۔ آخرت کی کامیابی اللہ اور رسول کی اطاعت ہی پر منحصر ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم اصلح امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن المنکر والفحشاء والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم